قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسلک پر جلووں کی راس عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا کر دی۔ یقین جانیے ایک رات کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑھے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ کرم ہوا کتنا بڑا ہے۔ یقین جانیے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پر نبوت کے تاج سجے تھے، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پیارے کا امتی ہی بنا دے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی، کوئی منت، کوئی تمنا، کوئی آرزو کی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے بھی کان قریب کر کے کہا مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آ رہا۔ میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفاں اسی در سے ملا، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا کی، ان کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا گیا۔ میں حضور علیہ السلام کے 2 اوصاف حمیدہ پر آج کی اس بزم میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر ہمیں 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے اعلانیہ طور پر لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے خطبہ توحید پیش کرنا چاہا، آقا کریم علیہ السلام کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہیں۔ کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ یقین۔ تو کہا اچھا پھر میں ہی کہتا ہوں کہ تمہارے یہ بت جھوٹے ہیں، میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ یہ پہلا اعلانیہ خطبہ توحید تھا جو حضور علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب ایک ایسے شخص کی زبان سے اتنی بڑی بات سن رہے تھے جن کو وہ 40 سال سے جانتے تھے، اور بچہ بچہ اس بات کو مانتا تھا کہ انہوں نے تو کبھی بندوں کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ مجمع میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاموش ہو گیا تو جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی، چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دین رد ہو رہا تھا وہ آباء و اجداد کا دین تھا، اور وہ نسل در نسل جو ہے وہ بتوں کی پرستش پر آمادہ تھے۔ لیکن بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ جو آنکھوں کے سامنے پیکر نور کھڑا ہے
ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا۔ تو مجمع میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے؟ کہا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی جناب دلیل پوچھتے ہیں۔ جس وقت کوہ صفا پر میرے حضور علیہ السلام سے دلیل پوچھی جا رہی تھی، اس وقت آپشن موجود تھا کہ میرے حضور اپنی مبارک انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں پہ سلامی پیش کرتا، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا، او سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ساری کائنات تو محبوب کے اشارہ ابرو پر ہے۔ تو یہ آپشن موجود تھا نا، کسی حجر، کسی شجر، کسی درخت سے گواہی دلوا دی جاتی، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے۔ آج اس پتھر کو بلایا جاتا اور کہا جاتا ذرا ان کو ہمارا تعارف تو کروائیے۔ یہ آپشن موجود تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کسی درخت سے گواہی دلوا دی جاتی، اور یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ رستے میں آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا اور حضور محو استراحت ہو۔ فرماتے کہ ماں پاس پہرہ داری پہ کھڑا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے اور اس نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتے ہوئے آ کر محبوب علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہو۔ فرماتے کہ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا اور میں دیکھ بھی اپنی آنکھوں سے رہا تھا۔ فرماتے تھوڑی دیر تک وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں رہا اور پھر وہیں واپس جا کر اسی جگہ پر نصب ہو گیا۔ جب آقا بیدار ہوئے تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ تو حضور فرمایا کہ یعلا بن مرہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں ہے؟ تو حضور فرمایا ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر قبل وہ یہاں آپ کے پاس آیا ہوا تھا، تو حضور جی وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ تو میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ دیکھیں سادہ سی بات ہے، میں سو رہا ہوں، قبلہ علامہ صاحب پاس جاگ رہے ہیں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو بیدار ہونے پر یہ مجھ سے پوچھیں کہ جناب بتائیں کس نے توڑا ہے، تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ جناب میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں ہوا کے جھونکے سے گرا، بچے کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، کسی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اگر یہ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ میں نہیں جانتا، آپ بتائیں کیسے ٹوٹا۔ آپ توجہ چاہوں گا، حدیث اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی آرام فرما رہے تھے، صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال بھی پوچھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم سو رہے تھے آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں وہ کیوں آیا تھا۔ تو محدثین نے سوال اٹھایا کہ جب واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو پھر صحابی نے سوال کیوں پوچھا؟ تو جواب بڑا خوبصورت دیا، کہا کہ صحابی نے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ صحابہ خوب جانتے تھے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ ہوگا کہ وہ درخت یہاں پر کیوں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، صحابی کو تو یہ پتہ ہے کہ میرے نبی کو سوتے میں بھی یہ پتہ ہے کہ درخت کیوں آیا ہے، تو مجھے بتاؤ محبوب کی چوکھٹ پر درخت آئے
تو محبوب کو پتہ چلتا ہے محبوب کی چوکھٹ پہ امتی آ کے کھڑا ہوگا، کیا پھر نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ تو یہ پتہ نہیں لوگوں نے دین کہاں پہ پڑھا اور کہاں پہ سیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ حضور وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ تو میرے حضور فرماتے ہیں یا اللہ بن مرہ، آج ہم اس کے قریب آئے تھے اور اس نے اسپیشل رب سے اجازت مانگی کہ مالک اجازت دینا، محبوب نیڑے آئے ہیں، میں بھی جا کے سلام نہ کر کے تو یا اللہ بن مرہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہو۔ کیا خیال ہے جس نبی کو درخت آ کے سلام کرے، جس پیغمبر کو پتھر سلام کرے، تو حق یہی بنتا ہے امتی بھی پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا۔ اللہ اکبر۔ یہ جھگڑے کا مضمون نہیں تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس پر بھی اختلافات کھڑے کر دیے اور نہ جانے کیا سے کیا بات کہنا لوگوں نے شروع کر دی۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گا یہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اہل ایمان کثرت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کیا جائے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ہر گھر میں حضور کے نام کی محفل سجنی چاہیے، اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ 150-200 بندے جمع کریں، 2-4 دیگیں ہی پکوائیں تو پھر میلاد ہوتا ہے۔ نہیں، گھر کے افراد خانہ ہی بیٹھ جائیں، جمعے کا دن رکھ لیں، اتوار چھٹی کا دن ہے، پیر کا دن رکھ لیں، جمعہ رات رکھ لیں، صبح کا شام رکھ لیں، دوپہر کا وقت رکھ لیں، سب افراد خانہ بیٹھ جائیں۔ چلو سفید رنگ کی چادر نئی نہ صحیح، ذرا دھلی ہوئی صاف ستھری ہو، روٹین کا ہی کھانا پک جائے، کچھ پھول رکھ لیے جائیں، اور بچوں کی رغبت کے لیے ساتھ میں میٹھی کو چیز بھی بنا لی جائے۔ تو بچے پوچھیں گے نا کہ ماں آج خیر ہے، آج پھول بھی رکھے ہیں، کھانا تو روز کھاتے ہیں، چادر بھی چٹی ہے اور میٹھا بھی پکا ہوا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو ماں بتائے بیٹا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف، اور سب اہل خانہ بیٹھ جائیں اور تسبیحہ لے کے سونے محمد پہ درود بھی پڑھے، ان پہ سلام بھی پڑھے۔ یہ لڑنے جھگڑنے کا موسم نہیں ہے، یہ وقت کی قدردانی کرنے کا موسم ہے، اور حضور پہ درود بھی پڑھیں، محبوب پہ سلام بھی پڑھیں۔ میں آگے بھی کہنا چاہوں گا اتنا بھی اہتمام نہ ہو، جب ماں بچے کو اسکول جانے سے پہلے تیار کرے، اس کو یونیفارم پہنا دے، اس کو ٹائی لگوا دے، تو پھر جب روٹی پکا رہی ہو تو کہ پتر جتنی دیر تک میں پراٹھا بناتی ہوں تو تسبیح لے کے سونے محمد پہ درود پڑھو، رسول پہ درود بھی پڑھو، ان پہ سلام بھی پڑھو، اور یہ تحفہ اپنی اولاد کو ضرور دیجئے کہ ان کے سینوں میں حضور کا پیار شامل ہو جائے۔ تو حضور سے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے؟ اتنے آپشن ہونے کے باوجود فرمایا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی جناب دلیل پوچھتے ہیں۔ تو سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں گزرے؟ کہیں پہ کوئی دھوکہ ہے تو نکال کے دکھاؤ، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی خیانت ہے تو لے کر آؤ۔ اور یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ تمام لوگ خاموش ہو گئے، زبان سے اقرار نہیں بھی کیا تو دل گواہیاں دے رہا تھا، جو کل سچے تھے وہ آج بھی سچے تھے۔ حضور علیہ السلام نبوت منوانا تھی اور توحید منوانا تھی، لیکن اپنی صداقت اپنی زندگی کے 40 سال سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس میں کچھ ہے تو نکال کر دکھاؤ۔ سب سے پہلا تعارف جو شہر مکہ کو حضور علیہ السلام کا کروایا گیا وہ یہ تھا کہ بچہ بچہ کہتا تھا صادق بھی تو ہے امین بھی تو ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پہلا تعارف ہے۔ میں انہی 2 لفظوں پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے سچے تھے میرے حضور۔ اللہ اکبر، کہ اگر کوئی اجنبی شخص بھی آتا ہے اور وہ آ کر مکے میں ابو جہل سے بھی پوچھتا ہے کہ اس شہر کا معتبر کون ہے، با اعتماد کون ہے، سچا اور کھرا شخص کون ہے، ابو جہل بھی مجبور ہے
اس اجنبی کا ہاتھ پکڑتا ہے, سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہے, امیر بھی یہ ہے. کتنے سچے تھے میرے حضور کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارا پہلا تجارتی معاملہ ان کے ساتھ طے پا گیا اور ہم نے اپنا مال تجارت ان کے حوالے کیا, تو ساتھ میں اپنے غلام کو بھی بھیج دیا کہ معاملات کے اوپر نظر رکھنا. 10, 15, 20 دن کے بعد جب قافلہ تجارت واپس پلٹا, ام المومنین فرماتی ہیں اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا. حیرت میں ڈوب کر اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ ہم پہلے بھی کاروبار کیا ہے, کوئی نیا کاروبار یا پہلی بار تجارت نہیں کی ہے, لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے ہوا ہے, تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو غلام نے جواب دیا وہ سننے والا ہے. اس نے کیا کہا کہ اس بار مال بڑا اچھا کوالٹی کا تھا, اس بار منڈی کا ریٹ بڑا تیز تھا. نہیں, سنیے جواب کیا. اس نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن بھی دیکھا ہے, میں نے ان کی رات بھی دیکھی ہے, میں نے مال خریدتے بھی دیکھا, میں نے مال بیچتے بھی دیکھا, لیکن اللہ کی قسم اتنے دنوں میں میں نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا. یہ اس سچ کی برکت ہے جو یہ لے کر آئے. حضور والا یہ فیصلہ تو 14 صدیاں قبل مکے کی گلیوں میں ہو چکا تھا. اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اس میدان میں دائمی نام کمانا چاہتا ہے, اگر کوئی نفع چاہتا ہے, اس کو تجارت محمد عربی کے سچ کے ساتھ کرنی پڑے گی. یہ تھا حضور علیہ السلام کا پہلا تعارف. میں آج اپنے اندر اتر جاؤں, آپ اپنا جائزہ لیجئے, کیا یہ تعارف ہمارے پاس ہے؟ انفرادی طور پر دیکھ لیجئے, معاشرتی طور پر دیکھ لیں, انٹرنیشنل لیول پر ہم اپنا جائزہ لیں. کیا حضور علیہ السلام کا تعارف, کیا آج ہمارے پاس بھی وہ تعارف سچ کا ہے؟ معذرت کے ساتھ آج میرا تاجر کہتا ہے کہ سچ بولنے سے مال نہیں بکتا. محکمے کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر شاہی کہتا ہے کہ جناب باتیں تو ٹھیک ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں, لیکن سچ کے ساتھ نظام نہیں چلتا. بڑا تاجر تو بڑا تھا, 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ سچ بولنے سے نہیں بکتے. یہ کون سی قوم کہہ رہی ہے جن کے پیغمبر کا پہلا سبق تھا کہ تم نے سچ بولنا, جن کے رسول کی پہلی تعلیم تھی کہ تم نے سچ بولنا, جن کو ماؤں نے گٹی میں بتایا کہ تیرے رسول صداقت کے پیغمبر تھے, جن کو منبر و محراب والوں نے یاد کروایا کہ حضور سچ بولتے تھے, جن کو 3ری 4تھی اور 5ویں کلاس کے قاعدوں میں سکھایا گیا پیارے نبی کی پیاری باتیں. پہلی بات کیا ہے کہ حضور سچ بولتے تھے. ان کو یقین نہیں آ رہا کہ سچ بولنے سے کاروبار چلتا بھی ہے یا کہ نہیں. اچھا, یہ تو ہماری خستہ حالت ہے. اب بالکل اس کے پیرالل وہ اغیار, وہ مغرب جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا, جنہوں نے میرے اور تیرے رسول کی تصدیق نہ کی, اب انہوں نے کاروبار کرنا چاہا تو ان کے پاس وحی کا اجالا تو نہیں تھا, ان کے پاس نبوت کا نور تو نہیں تھا, ان کے پاس پیغمبر کی تعلیمات تو نہیں تھی. انہوں نے سفر تجارت کا کرنا شروع کیا. اپنی عقل, اپنے علم, اپنے فہم کے ساتھ پوری تاریخ کا ڈیٹا اٹھایا, اینالائز کیا, تو ریزلٹ کیا نکلا؟ ان کو سچ ملا تو مکے کی گلیوں میں ملا. حیرت میں ڈوب گئے کہ ہم تو ان کو پیغمبر نہیں مانتے, ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے, ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے. لیکن حضور والا وہ اپنی تجارت کے ساتھ اتنے مخلص تھے, وہ اپنی دنیا کے ساتھ
इतने मुखलिस थे, उन्होंने ये ना देखा ये सच तो मुसलमानों के नबी का है, ये सच तो उनके पैगंबर की तालीम है। वो अपनी दुनिया से इतने मुखलिस थे, उन्होंने मक्के की गलियों से वो सच उठाया और पूरी दुनिया पे तिजारत का नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज वो दुनिया के कोने में भी बैठकर सब कुछ बना भी रहे हैं और सब कुछ बेच भी रहे हैं, लेकिन हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि सच के साथ चल भी सकता है या कि नहीं। हमारे एक दोस्त हैं, वो चाइना के साथ काम करते हैं, ऐसी कई मिसालें आपके पास भी होंगी। तो वो कहते हैं अब्दुल्ला भाई, ना हम उनकी बोली जानते हैं, ना उनकी फैक्ट्री का एड्रेस जानते हैं। एक सैंपल आता है, क्वालिटी और मयार तय हो जाता है, रेट फिक्स हो जाता है। कहते यकीन जानिए 10 लाख कैपेसिटर भी मंगवाए ना, एक पीस भी खराब नहीं निकलता। ये किस कौम की कहानी है जिन्होंने तेरे और मेरे नबी को नबी नहीं माना, जिन्होंने तेरे और मेरे रसूल को रसूल नहीं माना। आज मैं देखूं, आप देखें, हम कहां पे खड़े। आप इतने लोग मौजूद हैं, बाहर तक लोग बैठे हैं। मैं किसी इनकलाब का हाथ आपसे नहीं उठवाता। वैसे कौम की अब अमूमी तौर पर हालत यही बन चुकी है कि हर 2-4 साल बाद हम एक नए इनकलाब का चेहरा देखते हैं और इस्लामाबाद का चक्कर काट के हम फिर वहीं पर खड़े होते हैं। तो मैं किसी इनकलाब का आपसे हाथ नहीं उठवाता। आप इतने लोग हैं, ये शायद 300 लोग होंगे। मैं एक सादा सी बात कहता हूं, अगर ये 300 लोग इस बात की जमानत दे दे कि हम 100% सच के साथ जिंदगी गुजारेंगे, जो जानते हैं ये कितना बड़ा इनकलाब है। अगर ऑन एवरेज एक दिन में 10 बंदों के साथ एक शख्स की मुलाकात होती है, तो कल का दिन अगर हम ये अहद कर लें 100% सच के साथ गुजारेंगे, तो ये कितना बड़ा इनकलाब है। कल आपके इस इलाके में, कल आपके इस शहर में 3000 लोग 3000 घरों में बैठकर शाम को दावे से कह सकते हैं आज हमने सच्चों को देखा भी है, सच्चों के साथ सलाम भी लिया है। अगर 300 बंदे सच बोले ना, 3000 बंदों को सच्चे बंदे नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर 25 करोड़ में किसी को भी सच्चा दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। शऊरी तौर पर ये अहद कीजिए, हमने जिंदगी सच के साथ गुजारनी है। मैंने किसी जगह पर ये गुफ्तगू की तो कोई साहिब मुझे कहने लगे कि ये बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कौन सा कोई नई बात है। तो मैंने कहा हुजूर वाला, मैंने भी तो यही कहा है कि ये पहला सबक था, बचपन से सुना और अभी तक कच्चा है, अभी तक ये सबक ही पक्का नहीं हो रहा। तो हमारे उस्ताद फरमाते थे जिंदगी में सबक थोड़े पड़े हों लेकिन पक्के पड़े हों। तो ये सबक दीन का पहला सबक था, लेकिन अभी तक हमारा ये भी कच्चा है। तो पहला तारुफ क्या था? as-सादिक, मेरे हुजूर सच बोलने वाले थे और अपने तो अपने पराए भी गवाही देते थे कि हुजूर सच बोलते हैं। दूसरा लफ्ज है अल-अमीन, मेरे हुजूर अमानतदार थे। कितने अमानतदार थे? आप तारीख इंसानियत उठाएं, आपको ऐसी कोई दूसरी मिसाल ना मिलेगी कि जब उनके घर का मुहासरा कर लिया गया, नंगी तलवारें लेकर, दान के दुश्मन बनकर, खून के प्यासे बन के लोग घर के बाहर खड़े हैं। मेरे आका को ये फिक्र नहीं है कि ये लोग मेरी जान के दुश्मन हैं, ये फिक्र नहीं है कि ये मेरे खून के प्यासे हैं। आप तारीख उठाएं, आप हदीस उठाएं, कमरे की 4 दीवारी में गुफ्तगू क्या चल रही है, मौजू क्या ज़ेरे बहस है कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, शहर कैसे बदला जाए, नहीं जनाब। इनका मुकाबला कैसे किया जाए, नहीं जनाब। गुफ्तगू का मौजू क्या है, ज़ेरे बहस मजमून क्या है? ए अली, ये बताइए, इनकी अमानतें हमारे पास हैं, वो इनको कैसे वापस की जा सकती? इंसानी अकल हैरान है यार, किन की अमानतें? जो हाथों में तलवारें लेकर खड़े हैं,
اور صرف اب مذہب کے دشمن نہیں ہے، اب جان کے بھی دشمن ہے۔ انسانی عقل سوال تو کرتی ہے کہ جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا، تو ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا، وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ تو حضور والا وہ بھی جانتا تھا کہ ابو جہل تو دھوکہ دیتا ہے، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے میرے رسول کی زندگی، یہ ہے آپ کے پیغمبر کا کردار۔ تعلیمات کا معیار تو یہ دیا گیا تھا، تمہارا کافر سے بھی اختلاف ہو جائے تم نے اس کی امانت واپس کرنی۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کافر تو کافر تھے جناب، بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کا وہ حصہ جو رب نے واضح قرآن میں ہمارے پاس آیتوں میں لکھ دیا، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو تیسرا بھائی بازو پکڑ کے باہر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ذرا لہجہ نیچے رکھیے، ابھی رجسٹری پر بڑے بھائی کا ہی نام ہے، اگر اختلاف بڑھ گیا تو حصہ وراثت کا کوئی نہیں ملنا۔ جس وقت میری اور آپ کی حالت یہ ہو صاحب، اور ہم شعوراً دھوکے کو قبول کر چکے ہوں اور خیانت کا مزاج پیدا کر چکے ہوں، تو پھر ناراض نہ ہوئیے گا، فرق نہیں پڑتا کہ میں نے میلاد کی جھنڈیاں چھت کے اوپر لگائی ہیں یا نیچے ویڑے میں لگائی، پھر فرق نہیں پڑتا ہم نے لائٹنگ منڈیر پہ کی ہوئی ہے یا اپنے آپ کو عشق میں لپیٹ لی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا، پھر فرق نہیں پڑتا ہم نے بیچ یہاں لگایا ہے یا یہاں لگایا ہے۔ سوال یہ ہے یہ بیچ تو اوپر لگا ہے، دل کی حالت کیا ہے؟ تعلیمات تھی ان پہ ہم کہاں، اور دین کی یہ بنیادی تعلیمات، یہ کوئی ایسا اختلافی موضوع نہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو مجھے پھر تحقیق کرنی پڑے۔ دین امانت داری کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، تجارت کر کے واپس پلٹ رہے تھے، رستے میں کافروں نے پکڑ لیا، مال لوٹ لیا، سامان چھین لیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہا میرا مال واپس کرو۔ کہا ایک شرط پہ واپس کریں۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلے وعدہ کرو مدینے جا کر اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے سامان واپس کر دیا، لیکن جیسے ہی مدینے پہنچے تو یہاں صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، مختصر سا مٹھی بھر قافلہ، ایک ایک شخص کی اسلام کو اس وقت ضرورت تھی۔ صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی جلدی گھر گئے، سامان رکھا، شوق فراوا، جذبہ جہاد، تیاری کر کے میدان عمل میں اتر پڑے۔ حضور علیہ السلام تک خبر پہنچتی ہے کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے۔ خوشی ہونی چاہیے، ایک مجاہد کا اضافہ ہوا۔ کفر اور اسلام کی پہلی باضابطہ ٹکر ہے، اسلام غالب آنے والا ہے، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیں، حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بلایا، حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا حذیفہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے؟ عرض کی جی حضور وعدہ تو کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آگے ہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ تو حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے۔ شخص کا نام ہے عمر بن عبد ود، کافروں کی صفوں میں غزوہ خندق کے موقع پر للکارتا ہوا آگے بڑھا اور اسلام کی مخالفت میں جوش میں کہتا ہے کہ میرا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاک کر تیر مارا اور تیر ایسی جگہ پہ اسے لگا کہ وہی مر گیا اور پھڑکتا ہوا جا کے خندق کے اندر گرا۔ کافر تھا،
ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، جنگجو شخص تھا. اب جنگ لگی ہے اور اس کی لاش نیچے خندق میں گری ہوئی. کافر وہ لاش اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کون ہمت کرے؟ سب کو پتا ہے 10 نیچے اتریں گے، اوپر سے تیر آئیں گے، یہ 10 بھی مر جائیں گے. لیکن قبیلے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جنگ کا پانسا کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے، ہم ہر صورت میں اپنے سردار کی لاش ساتھ لے کر جائیں گے. کافروں کی دوران جنگ میٹنگ بیٹھ جاتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا. جو لاش اٹھانے کے لیے اتاریں گے وہ بھی مر جائیں گے. قبیلے کی ڈیمانڈ ہے لاش ہر صورت میں لے کر جانی ہے. کافروں کی صفوں میں، ان کے خیموں میں مشاورت میں کسی شخص نے کہا ایک حل میں بتاتا ہوں، اگر تم کر لو تو میں ضمانت دیتا ہوں نتیجہ ٹھیک آئے گا. کہا وہ کیا؟ کہا کسی شخص کو سفیر بنا کر مسلمانوں کے نبی کے پاس بھیجو اور ان کو کہو کہ کچھ وقت کے لیے جنگ روکیں، ہم نے لاش اٹھانی ہے. اگر انہوں نے معاہدہ کر لیا میں ضمانت دیتا ہوں خیانت نہیں ہوگی. ان کی صفوں میں یہ دیانتداری میرے رسول کی جاگ رہی. ایک شخص آتا ہے اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں سفیر کے طور پر آیا ہوں، قبیلے کا سردار ہے، ہمیں لاش اٹھانے کا موقع دیا جائے. اس کے عوض میں 10,000 دینار پیش کرتے ہیں. اتنی بڑی رقم کس کام کی؟ مرے ہوئے کافر سردار کی لاش اٹھانے کا صرف موقع دے رہا ہے. جنسیوں کے ذریعے اپنے ملک کے بندے بیرون ملک بیچنے نہیں ہیں، مرے ہوئے کافر کی صرف لاش اٹھانے کا موقع دینا ہے. سنیے میرے حضور علیہ السلام کا جواب. فرمایا میں محمد مردہ فروش نہیں، میں مردوں پہ تجارت نہیں کرتا. تمہیں اجازت ہے تم اپنی لاش اٹھا لو، محمد کی جانب سے کوئی تیر تمہارے اوپر نہیں آئے گا. پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ جنگ میں بھی کمٹمنٹ پوری کی جاتی ہے. تعلیمات تو یہ تھی حالت جنگ میں بھی تم کمٹمنٹ پہ کھڑے ہو گے. لیکن میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے. ہمارے تو تھوڑے سے ملک کے حالات خراب ہوں تو 300 والی دوائی 3,000 میں بکتی ہے. ویسے ہم نعرہ لگاتے ہیں اتنی زور سے کہ ہم آسمان بھی ہلا دیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ روزانہ صبح سے شام تک نعرہ لگا لیں، یہ برکت کی بات ہوگی، میں انکار نہیں کرتا. لیکن حضور والا وہ نعرہ جو مجمع میں لگ رہا تھا اس کی گونج دکان پہ کیوں نہیں پہنچی؟ اس کی گونج صبح جب میں 9 بجے دفتر بیٹھا تھا، وہ عشق اس وقت کہاں تھا؟ جب میں جھوم رہا تھا ان کے نام پر. تو جب میں رشوت لے رہا تھا تو وہ رات والا عشق اس وقت کیوں نہیں جاگا؟ تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا. یہ 2 لفظ ہیں بظاہر لیکن پورا دین اس کے اندر موجود ہے. ہم سے 100% اس بات کا تقاضا ہے کہ تمہیں امانت داری کا دین اختیار کرنا ہوگا. میں کسی انقلاب کا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، وقت سمٹ گیا. میں بارے دیگر یہ کہتا ہوں جس جگہ پہ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ کی جاب ہے، اپنے کام میں 100% دیانتداری اختیار کیجیے. یہ دین کا ہم سے تقاضا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر میں 12:30 بجے لیپ ٹاپ بند کرتا ہوں، ڈرار لاک کرتا ہوں، دھیرے دھیرے جرابیں اتارتا ہوں، پھر اپنی آستینیں اوپر کرتا ہوں، چپل منگوا کر میں وضو کرنے جاتا ہوں، تو 20 منٹ کے وضو کے بعد میں اتنا متقی شخص ہوں کہ میں داڑھی کے وضو کے قطرے بھی کپڑوں پہ نہیں پڑنے دیتا، وہ الگ سے ٹیشو کے ساتھ میں صاف کر لیتا ہوں اور پھر ٹوپی پہنتا ہوں، دوبارہ شوز پہنتا ہوں، تسبیح پکڑ کر دروشی پڑھتے ہوئے میں مسجد تک جاتا ہوں، وہاں سنتیں ادا کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد بقیہ نماز ادا کر کے 1.5 گھنٹے کے بعد میں آتا ہوں اور اگر دفتر میں بیٹھتا ہوں تو ایک بچہ رپورٹ لے کر آتا ہے کہ سر یہ سائن کر دیں، پہلے لیٹ ہو گیا ہے.
تو میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا ابھی میں نے شجرہ شریف پہ پڑھنا تھا. تو حضور والا اگر میرا محکمہ مجھے ظہر کی 1.5 گھنٹے کی چھٹی نہیں دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں متقی ہوتا ہوں. معذرت کے ساتھ میں خائن ہوتا ہوں, میں خیانت کرتا ہوں اگر میرا محکمہ مجھے 1.5 گھنٹے کی ظہر کی چھٹی نہیں دیتا ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور سنانے کا مقصد اپنا ہی بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہوتا ہے. میرے استاذ المکرم جب ہمیں پڑھایا کرتے تو فرمایا کرتے میرا جامعہ, میرا ادارہ مجھے تنخواہ دیتا ہے 7 پیریڈ درس نظامی کی کتابیں پڑھانے کے. اس وقت میں پابند ہوں کہ میں درس نظامی کی ہی کتابیں پڑھاؤں گا. فرماتے تھے اگر ان 7 پیریڈ میں, ان 5 گھنٹوں میں تسبیح لے کے دروشی پڑھتا ہوں تو میرے رسول میرا دروشی قبول نہیں کرے گا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, زبان میں تاثیر یوں ہی نہیں اترتی صاحب, پیچھے استقامت کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کرنا پڑتا ہے. شعوری طور پر کوشش کیجئے کہ ہم اپنے رزق میں صداقت و امانت کا نور پیدا کریں. ہم سے اس کا تقاضا ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے. جب تک ہم اس بنیاد پر اپنے آپ کو نہیں کھڑا کریں گے کوئی انقلاب پاکستان میں نہیں اترنے والا. یہ بنیاد ہے, جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی نتائج نہیں بدلیں گے. معذرت کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب ایم پی اے ٹھیک نہیں, یہ ایم این اے ٹھیک نہیں, یہ سسٹم کرپٹ ہے, نظام غلط ہے. میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں تو ان فضول لوگوں پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں. آپ سمجھ لیجئے میں نے 10 منٹ وہاں لگا دیے اور آپ نے بھی خوب داد دی کہ حق ادا کر دیا. کرپٹ سیاست دانوں, ایم پی ایز اور ایم این ایز کا جو ہے خوب ٹکا کر ہم نے محاسبہ کر لیا. میں نے کر لیا, آپ نے سن لیا, داد دے لی. میں اگلا سوال کرتا ہوں. میرا یہ سوال ہے حضور والا, میں نے مان لیا ایم پی اے ٹھیک نہیں, میں نے قبول کر لیا ایم این اے ٹھیک نہیں. میرا سادہ سا سوال ہے کہ جناب یہ جو مسجد سے جوتا اٹھایا جاتا ہے یہ کوئی ایم پی اے تو نہیں اٹھا کے لے کے جاتا. یہ جو چھوٹا سا سٹیل کا گلاس ہم نے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے یہ اس لیے تو نہیں جکڑا ہوا کہ اس علاقے کا ایم این اے رات کو گلاس اٹھا کے لے جاتا ہے. تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے کہنے دیجئے چھوٹے چھوٹے ایم پی اے, چھوٹے چھوٹے ایم این اے گلی محلے میں بھی موجود ہیں. بس چھوٹے بڑے کا فرق ہے یا اوپر نیچے کا فرق ہے. جو مال اوپر ہے نیچے گلی میں بھی وہی ہے, جو گلی میں ہے وہی اسمبلیوں تک پہنچا ہے. یہ بات ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے تھے کہ سسٹم ٹھیک نہیں, ایم پی اے ٹھیک نہیں, ایم این اے ٹھیک نہیں. میں جملہ سخت ہے معذرت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, بچپن سے یہ مرتے بھی تو ہیں نا, لیکن فرق تو کوئی بھی نہیں پڑتا. کیوں؟ جو مرتے ہیں نیچے سے وہی مال اوپر جا کے بیٹھتا ہے. تو پنیری پہ محنت کیجئے, بیج پہ محنت کیجئے. اپنی مسجدوں کے جوتے اگر بچ گئے تو سمجھیے اسمبلی کی کرسیاں بھی بچ جائیں گی. لیکن اگر نیچے بھی وہ کچھ ہے اوپر بھی وہ کچھ ہے تو انقلاب کو سچ کی ضرورت ہے, انقلاب کو امانت داری کی ضرورت ہے. ہم سے تو تجارت نہیں منوائی جا رہی جناب, جبکہ میرے رسول نے اپنی صداقت سے نبوت منوائی ہے. میرے رسول نے اپنی صداقت سے رب منوا لیا تھا. تو صاحب یہ یاد رکھیے گا, الصادق الامین یہ اسلام کا پہلا پیغام ہے. مجھے اور آپ کو اپنے سبق کو یاد کرنا ہے اور اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, میں اپنے منتظمین اور نوجوان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری کوئی بات تلخ یا کسی کے دل پر گراں گزری ہو تو معذرت چاہوں گا, لیکن جو کہا اس منصب کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, صداقت و امانت یہ ہمارا پہلا دین کا بنیادی سبق ہے. آئیے اس پر محنت کیجیے. یار ہمیں بڑوں نے بتایا نا کہ ماں بچے کو رخصت کرنے لگتی ہے تو 2 لفظی سبق سکھاتی ہے کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. اتنا سا سبق تھا کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. پھر زمانے نے دیکھا جب قافلہ لٹا
تو ایک ڈاکو نے پوچھا بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار. کہا وہ کہاں ہے؟ تو کہا یہ آستین میں سلے ہوئے. ڈاکو کو یقین نہیں آ رہا، لوگ اپنا مال چھپا رہے ہیں اور یہ کیسا عجیب بچہ ہے، یہ خود ہی بتا رہا ہے. اس کو پھر یقین نہ آیا تو اپنے سردار کو بلا لایا. کہنے لگا کہ یہ عجیب معاملہ. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تو گزرتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے. تو جب پوچھا تو اس نے دکھا بھی دیا، مال برآمد بھی ہوا، موقع پر موجود بھی تھا. تو سردار پوچھتا ہے بیٹا آپ کا مال تو محفوظ تھا، لوگ چھپا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس بچے کے پاس بھی اتنی رقم ہے، تو بیٹا آپ نے بتا کیوں دیا؟ تو 2 لفظی جواب تھا. رخصت کرتے وقت ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہ بول. اس جملے میں وہ نور تھا جو 1.5 گھنٹے کی میری تقریر میں بھی نہیں، کہ اس سردار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ہچکیاں لے کر کہتا ہے یہ بچہ اپنی ماں سے اتنا وفادار ہے کہ ماں سے بے وفائی نہیں کرتا، میں رب رحمان سے بے وفائی کر رہا ہوں. تو پورے قافلے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. تو حضور والا بنیاد پہ کام کی ضرورت ہے. آئیے اس ربیع الاول شریف میں حضور علیہ السلام کی سیرت نور سے یہ 2 اوصاف حمیدہ لے کر ہم شعوراً کوشش کریں کہ اپنے حصے کی شمع اپنی زندگی میں صداقت و امانت کا نور پیدا کیجیے. بصمیم قلب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مستقل طور پر جو ہے وہ لاہور کے 20 مقامات پر ماہانہ درس قرآن مجید کا نیٹ ورک دوبارہ سے نئے جذبے کے ساتھ شروع کیا جائے. آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوست اس درس قرآن کے نیٹ ورک میں اپنے حصے کی شمع روشن کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ اس دعوتی مہم میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر نوٹ کیجئے گا 0308 88 85 512 0308 88 85 512. اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے.